اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ ابھی تیرے مرنے کے دن نہیں ہے۔ میں نے اس کی لان ترانیوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مجمع میری جسارت پر دم بخود تھا۔ غالباً استاد، مغرس اور چند دوسرے لوگوں کے علاوہ کسی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میں گوشت کے اس پہاڑ سے ٹکرا کر زندہ بچوں گا۔ میں نے ایک نظر تماش بینوں پر ڈالی۔ ہر شخص ہماری جانب متوجہ تھا۔ پھر گوشت کے تودے میں اچانک زوردار حرکت ہوئی اور اس نے اپنا بھرپور گھونسا میرے سر پر مارا۔ بڑے زور کے دھماکے کی آواز ہوئی اور گوشت کا تودا کرا کر اپنا ہاتھ جھٹکنے لگا۔ دوسری مرتبہ اس نے تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اچھل کر ایک زوردار لات میرے سر پر رسید کی، لیکن وہ اپنی ٹانگ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شدید تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ مسخ ہو رہا تھا، شاید اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اس کے بال پکڑ کر اسے اوپر اٹھانا چاہا، وہ بری طرح کرانے لگا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دی، مگر وہ کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح ٹکراتا رہا۔ وہ دوبارہ گر پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ بیکار ہو گئی تھی اور وہ اس کے بھاری جسم کا بوجھ نہیں سہار پا رہی تھی۔ میں اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر فاتحانہ انداز میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مجمع نے تحسین امیز آوازوں کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں نے موٹے پہلوان پر ایک وار بھی نہیں کیا تھا اور وہ محض میرے جسم سے ٹکرا کر اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھا تھا۔ طوفان کلب کے اعزازات میں ایک اور نمایاں اضافہ ہو چکا تھا۔ پھر کئی لوگ آئے اور بمشکل موٹے پہلوان کو سہارا دے کر لے گئے۔ اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ ایک شیر کا پنجرہ نہ جانے کس طرح کھلا رہ گیا تھا اور وہ موقع پاتے ہی دھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ سخت غصے میں بپرا ہوا تھا۔ پنجرے سے باہر نکلتے ہوئے سیدھا اس طرف لپکا جہاں شہنشاہ اور ملکہ اپنے متمدین اور دیگر زعماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر تیزی سے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ 4-5 محافظ تلواریں سونتے ہوئے شیر کی طرف لپکے، لیکن اس نے ایک پنجے میں 2 محافظوں کو ڈھیر کر دیا۔ ان کی آنتیں باہر نکل آئیں، باقی محافظ بھاگ نکلے۔ اچانک شہنشاہ اور ملکہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمائدین شہر بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ مجمع میں بھگدڑ مچ گئی۔ تلوار بازوں کا ایک دستہ تیزی سے پیچھے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ نیزہ بردار بھی تھے، لیکن میرا اندازہ تھا کہ جب تک یہ دستہ شیر کے پاس پہنچے گا اس وقت تک شیر شہنشاہ اور ملکہ کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے بجلی کسی تیزی سے چھلانگ لگائی اور شیر کو راستے ہی میں روک کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے دونوں پنجے پکڑ لی۔ مجمع میں جیسے غدر برپا ہو گیا۔ لوگ بری طرح چیخ رہے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ شیر میری تکہ بوٹی کر کے پھینک دے گا، لیکن لوگوں کی حیران نظروں نے دیکھا کہ شیر کی لاش نیچے پڑی ہے اور میں فتح مندانہ انداز میں اس کے جسم پر پیر رکھے کھڑا ہوں۔ مجھے ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس عرصہ میں تلوار بازوں اور نیزہ بازوں کا دستہ ہمارے قریب آ چکا تھا۔ وہ لوگ حیرت اور بے یقینی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ ایک تلوار باز نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مگر تمہارے جسم پر کوئی زخم تک نہیں آیا؟ میں نے اسے زخم لگانے کا موقع نہیں دیا، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ شہنشاہ کے حکم پر مجھے دوبارہ اس کے اور ملکہ کے حضور پیش کیا گیا۔ تیری جرت اور بہادری کا یہ واقعہ دیکھنے والوں کے لیے سچا لیکن سننے والوں کے لیے ناقابل یقین ہے نوجوان، شہنشاہ نے کہا۔ تو نے اس درندے کو جس انداز میں ہلاک کیا ہے، اس کی مثال ایتھنز کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ یقیناً دیوتا تجھ پر مہربان ہے، تو حیرت انگیز حد تک بہادر ہے نوجوان، ملکہ نے میرے جسم کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کمال تو یہ ہے کہ شیر تیرے جسم پر ایک نشان بھی نہ ڈال سکا۔ میں عزت افزائی کے لیے معزز شہنشاہ اور ان کے لائق تعظیم ملکہ کا شکر گزار ہوں۔ عالی جا، میں نے اپنے استاد کے انداز میں لفاظی کرتے ہوئے کہا۔ دراصل میں صرف اپنے استاد کی توقیر بڑھانا چاہتا تھا، ورنہ مجھے عالی جا، والی جا قسم کے لوگوں سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ شہنشاہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا اور جب اسے معلوم ہوا کہ میں طوفان کلب سے تعلق رکھتا ہوں جس کا سربراہ استاد اشکند ہے، تو اس نے استاد کو بلا بھیجا۔ استاد جب آیا تو اس کے چہرے سے خوشی چھپائے نہیں چھپی تھی۔ اس نے شہنشاہ اور ملکہ کو تعظیم دی اور ان دونوں نے استاد کو مبارکباد دی کہ اس کے کلب میں ایسا غیر معمولی بہادر انسان موجود ہے۔ ایک مزے کی بات یہ ہوئی پروفیسر کہ اس ہنگامے میں سب لوگ یہ بات بھول گئے کہ میں سرسبز والوں کی شمشیر زن کے ساتھ زیر حراست تھا اور ہمارے درمیان قضیے کا فیصلہ کشتی کے مقابلوں کے اختتام پر ہونے والا تھا۔ شہنشاہ نے استاد کو حکم دیا کہ وہ دوسرے دن مجھے لے کر دربار میں حاضر ہو، جہاں مجھے مناسب انعامات سے نوازا جائے گا۔
میں نے محسوس کیا کہ ملکہ کی نگاہیں برابر میرے جسم کا طواف کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ شہنشاہ کے گرد موجود لوگوں میں سے ایک شخص مجھے ناپسندیدگی اور شبہ کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ بعد میں استاد نے مجھے بتایا، اس شخص کا نام طالموس تھا اور وہ شہنشاہ کے خصوصی مقربین میں سے ایک تھا۔ استاد کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ طوفان کلب نے مقابلوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کی تھیں اور پورے ایتھنز میں اسی کا نام گونج رہا تھا۔ میں نے شیر کو ہلاک کر کے جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس کی دھوم سارے شہر میں تھی، اور میرے نام کے ساتھ طوفان کلب اور استاد کا نام آنا تو جیسے ضروری ہی تھا۔ استاد کے لیے یہ بڑی عزت کی بات تھی کہ شہنشاہ نے خود ہم لوگوں کو دربار میں طلب کیا تھا، جہاں وہ مجھے انعام دینا چاہتا تھا۔ میں نے استاد سے کہا کہ اب میرا سارا کام ختم ہو چکا ہے اور میں واپس شرنجانا کے پاس جانا چاہتا ہوں، جہاں میں اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے درباروں اور انعام و کرام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ میری طرف سے انعامات خود حاصل کر سکتا ہے، لیکن استاد باضد ہو گیا کہ میں چند روز اور قیام کروں اور کل دربار میں ضرور حاضری دوں، ورنہ شہنشاہ اسے حکم عدولی پر سزا بھی دے سکتا تھا اور استاد کی حیثیت متاثر ہو سکتی تھی۔ میں ایک بار پھر استاد کے کہنے پر رک گیا اور دوسرے دن استاد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ ایتھنز کے دربار کی شان و شوکت واقعی قابل دید تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے یہاں سے بھاگ نکلنا چاہتا تھا۔ میری اور استاد کی دربار میں مناسب طور پر پذیرائی کی گئی، لیکن طالموس کی نظروں میں میرے لیے بدستور ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے شہنشاہ سے کہا، حضور والا، مجھے یہ شخص کوئی خطرناک قسم کا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ کل اس نے جس طرح شیر کو ہلاک کیا، وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے جسم اور بالوں کی رنگت سنہری ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا سنہرا انسان دیکھا؟ میرے خیال میں یہ شخص کسی خطرناک ارادے سے ایتھنز میں داخل ہوا ہے، اور میری ناچیز رائے میں آپ اس کو اس وقت تک قید میں رکھیں جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس شخص کی اصلیت کیا ہے۔ استاد طالموس کی باتیں سن کر سخت پریشان ہوا۔ وہ تو مجھے لے کر یہاں انعام کے لیے آیا تھا اور یہاں میری گرفتاری کے مشورے ہو رہے تھے۔ ابھی استاد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہنشاہ نے طالموس سے مخاطب ہو کر پوچھا، اس کی اصلیت کس طرح معلوم کی جا سکتی؟ اسے بڑے دیوتا کے مقدس مندر میں دیوتا کے بت کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اگر یہ جادوگر ہے تو خود بخود جل کر بھسم ہو جائے گا، کیونکہ دیوتا کے بت کے سامنے کوئی جادوگر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ جادوگر نہیں ہے تو زندہ واپس آ جائے گا۔ طالموس نے کینہ بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تیری تجویز معقول ہے طالموس، شہنشاہ نے جواب دیا، اور یہ کام بھی تو ہی کرے گا۔ آج رات اسے دیوتا کے مندر میں لے جائے گا۔ رات تک کے لیے یہ شخص محل کے قید خانے میں رہے گا۔ استاد کی زبان گنگ ہو گئی تھی، لیکن میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے یقین دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے سپاہیوں کے ہمراہ ایک قید خانے میں جو محل کے اندر ہی موجود تھا لا کر بند کر دیا گیا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خاموش رہا۔ رات کو طالموس اپنی منحوس صورت لیے ہوئے مسلح سپاہیوں کے دستے کے ساتھ قید خانے میں آیا اور مجھے نکال کر لے چلا۔ مسلح سپاہی میرے ساتھ تھے۔ ہم لوگ بڑے دیوتا کے مندر کے قریب پہنچے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ طالموس آگے آگے تھا اور میں اس سے پیچھے، اور میرے پیچھے سپاہیوں کی ایک بھاری جمعیت۔ کئی دالانوں اور کمروں سے گزرتے ہوئے ہم ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے، جس کے کنارے پر ایک بہت بڑا بت نصب تھا، جس کے قدموں میں ایک زبردست الاؤ روشن تھا۔ اس وقت میں نے اس الاؤ کو رسم کا ایک حصہ ہی سمجھا، لیکن اس کی اصل وجہ بعد میں معلوم ہوئی۔ کمرے میں آنے کے بعد طالموس نے تمام مسلح سپاہیوں کو باہر بھیج کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور صرف 3 چھوٹے افسروں کو، جو بڑے تنوتوش کے مالک تھے، ساتھ رہنے دیا۔ اس نے مجھے الاؤ کے قریب کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ میں جیسے الاؤ کے نزدیک پہنچا، اچانک ان چاروں نے مجھے پورے زور سے الاؤ میں دھکیل دیا۔ میں چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس قسم کی کسی بات کی توقع تھی، اس لیے میں توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور سیدھا الاؤ میں جا گرا۔ یہ ارتینوس کے قتل کا ہدیہ ہے بدنصیب، طالموس نے مجھ سے کہا۔ میں ارتینوس کا دوست تھا، اور جب وہ تجھے اور تارونا کو قتل کرنے نکلا تھا تو مجھے بتا کر گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اس کا نہ پتا چلا نہ اس کے ساتھیوں کا۔ سب کچھ جیسے زمین نکل گئی، اور پھر تو نے اس رقاصہ کے مردہ جسم کو یہ کہہ کر دفن کرا دیا کہ وہ سانپ کے کاٹنے سے ہلاک ہوگی، اور اس بات سے میرا شبہ یقین میں بدل گیا کہ ارتینوس کا قاتل تو تھا، اور لڑائی میں تیرے ہاتھوں سے وہ مارے گئے اور تارونا بھی ہلاک ہو گئی۔ میں تو کب سے تیری طاق میں تھا، آج میرا موقع لگا ہے اور میں بادشاہ کے حضور اب تیری راکھ پیش کروں گا۔ طالموس کے اندر کا یہ کینہ بول رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ اب میری چیخیں بلند ہوگی، لیکن وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ اس کے کانوں نے ابھی تک کوئی چیخ نہیں سنی تھی۔ میرے جسم کے سارے کپڑے جل گئے اور میں آگ میں ایک نئی زندگی اور ایک نئی توانائی حاصل کرنے لگا۔
मैं अलाव में लेट गया था। ऊंचे शोलों के सबब तालिमूस और उसके साथियों को मैं नजर नहीं आ रहा था। शायद वो चीखने से पहले ही बेहोश हो गया। तालिमूस ने अपने साथियों से कहा, अब तक वो मर चुका होगा। इसके एक साथी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, हम शहंशाह को बता देंगे कि आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। अभी जरा देर और ठहरो, तालिमूस ने कहा, इसे पूरी तरह जल जाने दो। और मैं काफी देर तक गुस्ले आतिश करने के बाद अचानक ही उठ खड़ा हुआ। मेरी नस नस में एक नई जिंदगी, नई तवानाई दौड़ रही थी। मुझे अलाव से जिंदा सलामत बाहर निकलता देखकर वो चारों पत्थर के बुत बन गए। हैरत के मारे उनके मुंह से कोई आवाज तक न निकली। वो खौफजदा होकर मुझे देख रहे थे। मेरा जिस्म पालिश किए हुए सोने की मानद इस तरह चमक रहा था कि इस पर नजर नहीं ठहरती थी। तालिमूस ने सबसे पहले भागने के लिए कदम उठाया, लेकिन मैंने डांट कर उसे रोक दिया। वो बेहिस्सो हरकत खड़ा हो गया, गोया उसके जिस्म में जान ही न रही हो। उसके तीनों साथी जर्द पत्तों की तरह कांप रहे थे। दहशत ने उनके आवाज मख्तल कर दिए थे। मैं लपक कर तालिमूस को पकड़ लिया और उन तीनों छोटे अफसरों से कहा कि अगर इनमें से किसी ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। मैं अचानक तालिमूस को अलाव में उछाल दिया। तालिमूस की चीखें सिर्फ चंद लम्हों के लिए बुलंद हुई और फिर सिर्फ अलाव में लकड़ियां चटकने की आवाज आती रही। तीनों छोटे अफसर बेहिस्सो हरकत तस्वीर हैरत बने खड़े थे। क्या तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो? मैंने उनसे सवाल किया। वो तीनों मेरे कदमों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। ठीक है, फिर सुनो, मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम लोग मुझे शहंशाह के पास ले चलो और वहां चलकर ये कहोगे कि तालिमूस मुझे आग में धकेलना चाहता था, लेकिन इसके अपने जिस्म का तवाजुन बिगड़ गया और वो अचानक अलाव में गिर पड़ा। उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं कहना है। वो तीनों खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो गए। जान के खौफ ने उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने उनमें से एक का लिबादा उतरवा लिया और उससे अपने जिस्म को ढांपा। हम लोग कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। दूसरे दिन सुबह दरबार में उस्ताद भी मौजूद था। तीनों छोटे अफसरों ने मुझे शहंशाह के सामने पेश करते हुए वही बात दोहराई जो मैंने उनको बताई थी। शहंशाह को सख्त ताज्जुब हुआ, लेकिन अंतोनिया जो उसके बराबर बैठी थी कहने लगी, आली जा, मेरा ख्याल है कि देवताओं ने तालिमूस को सजा दी है। उसने एक जरी, बहादुर और हौसलामंद इंसान पर झूठा इल्जाम लगाकर इसकी तौहीन की थी। देवताओं ने यह बात सख्त नापसंद की और आग को हुक्म दिया कि वो तालिमूस को अपनी लपेट में ले ले। मलका मीठी मीठी नजरों से मुझे देख रही थी। मैं अपनी दानिशमंद मलका की फहम फरासत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। शहंशाह ने कहा, यह साबित हो चुका है कि शाहजोर जादूगर नहीं है, बल्कि देवताओं ने इस पर मेहरबानियां की हैं और इसे जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत अता की है। वो एथेंस के लिए काबिल फख्र इंसान है। मैं इसको और इसके उस्ताद अशकंद को इज्जत व इनाम का मुस्तहिक समझता हूँ। और फिर शहंशाह की तरफ से हमें बहुत से कीमती इनामात अता किए गए। मेरे लिए अलग इनामात थे, उस्ताद के लिए अलग और हमारे क्लब के लिए अलग। जब हम लोग दरबार से रुखसत हुए तो इनामात से लदे फंदे थे। लोग हमें रश्क भरी नजरों से देख रहे थे। उस्ताद को दोहरी खुशी थी। एक तो इस बात की खुशी कि मैं तालिमूस के चक्कर से बच गया और दूसरे इस इज्जत व एहतराम की खुशी थी जो हमें दरबार की जानिब से हासिल हुआ था। क्लब में पहुंचकर उस्ताद ने मुझसे तालिमूस के बारे में हकीकत दरियाफ्त की और मैं एक बार फिर मसलहत के बिना पर हकीकत की पर्दा पोशी के लिए मजबूर था। मैंने उस्ताद को बताया कि असल बात वही है जो छोटे अफसरों ने शहंशाह के सामने बयान की है। तालिमूस मुझे वाकई अलाव में धकेलना चाहता था, लेकिन मैं तेजी से एक तरफ हो गया और वो खुद अपनी झोंक में आग में जलकर भस्म हो गया। लेकिन सवाल यह है कि तालिमूस को तुमसे क्या दुश्मनी थी? उस्ताद ने पूछा। तुम दोनों तो एक दूसरे से वाकिफ भी नहीं थे। वो शहंशाह के मुकर्रबीन में से था। मैंने असल बात को छुपाते हुए कहा, हो सकता है कि वो मेरी कुव्वत से खौफजदा हो गया हो और उसने ये समझा हो कि कहीं मैं शहंशाह के ज्यादा करीब ना आ जाऊं और आइंदा चलकर उसकी राह में दुश्वारियां न पैदा करूं, इसलिए मुझे शुरू ही से अपने रास्ते से हटाना चाहता हो। मुमकिन है ऐसा ही हो, उस्ताद ने जवाब दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके शैतानी ज़हन ने पूरा मंसूबा सोच समझ कर बनाया था और अगर तुम बर वक्त संभल कर अलग न हट जाते तो इस वक्त तक तुम्हारी राग का भी पता न चलता और शहंशाह को यही यकीन दिलाया जाता कि तुम जादूगर थे और देवताओं ने तुम्हें जला डाला। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। उस्ताद के फरिश्तों को भी इस बात की खबर नहीं थी कि तालिमूस मुझे अलाव में गिराने में कामयाब हो गया था और अपनी दानिश में उसने मुझे जलाकर भस्म कर डाला था, लेकिन मैं फिर भी जिंदा सलामत था। भला मैं उस्ताद को ये कैसे बता सकता था कि मैं तो गुस्ले आतिश करके आया हूँ। उस रोज सारा दिन तूफान क्लब में शहर के मुअज्जिजीन अमायदीन की आमद का सिलसिला जारी रहा जो मुझे और उस्ताद को हमारी कामयाबियों की मुबारकबाद देने आ रहे थे। उस्ताद ने आने वाले मेहमानों की पुरतकल्लुफ खातर तवाज़े का एहतमाम किया हुआ था। उस्ताद के बाद पूरे क्लब में जो शख्स सबसे ज्यादा खुश था वह मगरिस था। वैसे उसने भी नेज़ाबाजी के मुकाबले में फतेह हासिल की थी,
اور طوفان کلب کے اعزازات میں ایک کا اضافہ کیا تھا۔ سارا دن لوگوں کی مبارکبادیں وصول کرتے گزر گیا اور رات کو استاد نے نہایت پرتکلف کھانے کا بندوبست کیا۔ میں اب استاد کے سارے قرضے چکا چکا تھا اور اب مجھ پر اس کا کوئی اخلاقی دعویٰ باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ میں نے استاد کو بتا دیا کہ میں ایک دن اور قیام کرنے کے بعد اسے اگلے دن گاؤں روانہ ہو جاؤں گا، جہاں شرن جانا میرے انتظار میں بے چین ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا ہوگا۔ خود میں بھی اس کے لیے بے چین تھا اور جلد از جلد اس کے پاس پہنچ کر کچھ دن آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ استاد میری بات سن کر افسردہ ہو گیا، لیکن اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہا کہ اس کی خواہش تو یہ تھی کہ میں مستقلاً یہاں قیام کرتا اور اس کلب ہی کو اپنا گھر سمجھتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد میں اس کے کام کو جاری رکھوں اور اس کلب کا نظم و نسق سنبھال دوں، لیکن میں نے بڑی نرمی سے استاد کی پیشکش مسترد کر دی اور اسے کہا کہ میں اس قسم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے موزوں نہیں ہوں۔ میں نے وہ تمام انعامات جو شہنشاہ کی جانب سے مجھے ملے تھے استاد کے حوالے کرنے چاہے، لیکن اس نے انہیں لینے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ مجھے اب ایتھنز میں صرف ایک دن اور رکنا تھا اور اسے اگلے دن الصبح روانہ ہو جانا تھا، لیکن روانگی سے پہلے والے دن صبح کو جب میں ناشتہ کرنے کے بعد ایتھنز کی آخری بار سیر کرنے کی غرض سے کلب سے باہر نکلا تو میں نے صدر دروازے کے قریب ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف بڑھا۔ آپ کے لیے ایک ضروری پیغام ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ تم کون ہو اور تم نے کیسے فرض کر لیا کہ میں باہر ضرور نکلوں گا؟ تم اندر کیوں نہیں آئے؟ میں تھوڑی دیر انتظار کرتا، اس کے بعد اندر آ کر آپ سے تنہائی میں ملاقات کرتا۔ میری مالکہ کا حکم یہی ہے کہ ان کا پیغام آپ کو بالکل تنہائی میں دیا جائے۔ اس شخص نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہاری مالکہ؟ میں نے پوچھا۔ کون ہے تمہاری مالکہ اور مجھ سے کیا چاہتی؟ میری مالکہ کا نام ملکہ استونیا ہے اور وہ شہنشاہ تالاش کی بیوی ہے۔ اس شخص نے مروب کن لیکن دھیمے لہجے میں کہا۔ ملکہ نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ آج سورج ڈھلنے کے 1 ساعت کے بعد شاہی محل کے مغربی کنارے والے چھوٹے دروازے پر آ جائیں۔ دروازہ آپ کو کھلا ملے گا، اس میں سے گزر کر آپ سیدھے چلے جائیں تو باغ کے پچھلے اور سنسان حصے میں پہنچ جائیں، جہاں ایک کمرے والی ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ ملکہ اس عمارت میں آپ کی منتظر ہوگی۔ ملکہ کا حکم ہے کہ یہ بات کسی اور کو معلوم نہ ہونے پائے۔ لیکن ملکہ استونیا مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا جواب تو ملکہ عالیہ آپ کو خود ہی دے سکتی ہیں، اس شخص نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میرا کام تو آپ کو ملکہ کا پیغام دینا تھا تو میں نے پہنچا دیا۔ میں ملکہ کا معتمد خصوصی ہوں اور میرا نام رابل ہے۔ آپ اجازت دیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ میں اس ملاقات کا مقصد کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ درست ہے۔ ملکہ ایک سن رسیدہ اور ڈھلی ہوئی عمر کی عورت تھی اور میں اسے مشکل ہی توقع کر سکتا تھا کہ وہ مجھ سے جسمانی آسودگی کی خواہش ظاہر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو۔ میں نے ایتھنز میں عدیم المثال نمونے پیش کیے تھے اور ایتھنز میں ہر طرف سازشوں کی گرم بازاری تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی امیر یا وزیر کو ٹھکانے لگوانا چاہتی ہو۔ میرا دل اس ملاقات کے لیے آمادہ نہیں تھا، کیونکہ میں اب جلد از جلد یہاں سے نکل کر کرنجانا کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ نامعلوم ملکہ میرے ذمہ کیا کام لگاتے، مجھے کتنے دن اور لگ جائیں۔ میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ ملکہ کو نظر انداز کر کے سیدھا گاؤں کا رخ کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میرے ملاقات کے نتیجے میں کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس سے استاد اور اس کے کلب کو آئندہ چل کر کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہو۔ چنانچہ میں نے بادل نخواستہ ملکہ سے خفیہ ملاقات کرنا قبول کر لیا۔ میں نے کلب میں واپس آ کر مغرس کو الگ کر کے ساری بات بتا دی اور اس کو ہدایت کر دی کہ استاد سے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہ کرے۔ مغرس نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ ملکہ سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں۔ محل کے مغربی دروازے پر مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس طرف پہرے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کیونکہ یہ دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا اور صرف ہنگامی صورتحال میں کھولا جاتا تھا۔ میں نے کلب سے روانہ ہوتے وقت مغرس کو بتا دیا تھا کہ میں ملکہ کے حکم کے مطابق اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ جب میں دروازے پر پہنچا اور میں نے اسے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میرے بائیں طرف دور روشنیاں نظر آ رہی تھیں جہاں یقیناً پہرے دار موجود ہوں گے۔ میں سیدھا چلتا ہوا باغ کے سنسان اور ویران گوشے میں پہنچ گیا، جہاں اندھیرے میں سفید رنگ کی ایک بالکل چھوٹی سی عمارت آسمان کی طرف سر اٹھائے کھڑی تھی۔ عمارت کے واحد اندرونی مکان کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، لیکن اس کے درز میں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر زور ڈالا، دروازہ کھل گیا۔ میں محتاط انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ تم آ گئے سنہری جسم والے حسین شہزادے۔ میرے کانوں میں ملکہ استونیا کی نرم اور شیریں آواز گونجی۔ وہ میرے سامنے ایک کوچ پر دراز تھی۔
मैं आपके हुक्म के मुताबिक हाजिर हूँ मलका आलिया। मैंने ज़मीन पर नजरें गाड़े हुए जवाब दिया। दानिशमंदी का तकाजा ये है कि मुझे काम बताकर आप फौरन रुखसत कर दें, क्योंकि इस तरह आपकी इज्जत और वकार को सदमा पहुंचेगा। इस तन्हाई और वीराने में आपका ठहरना मुनासिब नहीं। इन रस्मी बातों को छोड़ दो शाहजोर, मलका ने कहा। मलका आलिया, आप एथेंस के शाजी वकार की बीवी हैं, आप एथेंस की आबरू हैं। कोई ऐसा कदम मत उठाइए जो आपके मनसब और शान के मुनाफिक हो। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आप एक शादीशुदा और मुअज्जज तरीन खातून हैं। मैंने कहा, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, और मैं वहां से चलने लगा, लेकिन एस्तोनिया ने मेरा रास्ता रोक दिया। तुम इस तरह नहीं जा सकते शाहजोर, उसकी आवाज में झुल्लाहट थी। तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए। यूनान की मलका तुम्हें दावत दे रही है। मुझे इस दावत के कबूल करने से माजूर समझा जाए मलका आलिया, मैंने खुश्क लहजा में जवाब दिया। मैं शरंजाना के बारे में सोच रहा था। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो नौजवान, और इस सल्तनत की सरजमीन पर वो शख्स जिंदा नहीं रह सकता जिसने मेरी तौहीन की हो। मलका ने गुस्से से कहा, आप खुद अपनी तौहीन पर आमादा हैं मलका आलिया। मैंने कहा, क्या तूने इस समार से कुछ फासले पर झाड़ियों की ऊंची ऊंची बाढ़ देखी है? मलका ने अजीबो खरीब सवाल किया। जी हाँ, मैंने देखी है, मैंने जवाब दिया। इस दूर तक फैली हुई बाढ़ के पीछे दर्जनों मुसल्लह पहरेदार मौजूद हैं, जो मेरी एक चीख के जवाब में चंद मिनट के अंदर अंदर यहाँ आ सकते हैं। क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम पर एथेंस की मलका पर तन्हाई में मुजरिमाना हमला करने का इल्जाम आयद किया जाए और तुम इबरतनाक मौत से हमकिनार हो? उसने पूछा। आपका मुतालबा पूरा करने के बजाय मैं मौत को तरजीह दूंगा, मैंने उकता कर जवाब दिया। गुस्से और तजलील के एहसास से मलका का सारा जिस्म कांपने लगा। उसकी आवाज हल्के में फंसने लगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ अहमक, अब भी सोच लो। मैं मजबूर हूँ मलका आलिया, मैंने जवाब दिया। और फिर मलका का शाही गरूर उसके जज्बात इश्क पर गालिब आ गया। वो अचानक ही हल्क फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, तोड़ो तोड़ो, और इसके साथ ही दूर से भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी।